الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ محترم مصلیان کرام، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے شوال کا مہینہ گزرا ہے۔ یہ جو مہینے گزر رہے ہیں، ان مہینوں کو شریعت کے اندر اشہر حج کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حج جیسی عظیم الشان عبادت کو انجام دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحج، اس کے اندر ایک اور عظیم الشان عبادت انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے راہ میں جانور کی قربانی پیش کرنا۔ لہذا آج ذی قعدہ کی 18 تاریخ ہے، 17 یا 18 تاریخ ہے۔ اب سے لے کر قربانی کے دن تک 3 جمعہ ہو سکتا ہم لوگوں کو ملے گا، اس لیے اب ہم لوگ ان مہینوں کے اندر جن عبادات کو انجام دیا جاتا ہے ان کے مسائل کو جانیں گے۔ یعنی حج کا مہینہ بھی یہی تینوں ہے۔ یہ تینوں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ 1 شوال کو بھی باندھ سکتا ہے۔ رمضان میں کوئی حج کا احرام نہیں باندھ سکتا ہے، لیکن شوال کے مہینے سے 1 تاریخ سے وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ ذی قعدہ پورا مہینہ، شوال پورا مہینہ، اور ذی الحج کی جا کر 9 تاریخ کو حج کا جو اہم رکن ہے عرفہ، وہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 مہینے 10 دن اشہر حج کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ حج جیسی عظیم الشان عبادت کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، یعنی ان تاریخ کے علاوہ آپ کسی اور مہینے کے اندر اگر چاہیں کہ میں حج کی نیت سے احرام باندھ لوں تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا جو فریضہ انجام دیا جاتا ہے وہ بھی ذی الحج کے 10، 11، 12 تاریخ کو ہی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور دن میں آپ چاہے کتنے ہی جانور قربان کر دیں، وہ اس فریضے کی تکمیل نہیں ہوگی یا وہ عبادت انجام نہیں پائے گی جو انجام ان تاریخ کے اندر دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے رمضان کا مہینہ گزرا، اس کے اندر جو روزہ تھا اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ روزہ رکھیں گے تو فرض روزہ جو ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی، نفل روزہ ہو سکتا ہے۔ گویا رمضان سے لے کر ذی الحج تک آپ آئیے گا تو بالکل عبادات کا ایک موسم ہے، ایک بہار ہے اور ایک میلہ لگا ہوا ہے کہ روزہ رکھو، حج کرو اور پھر قربانی جیسے عظیم الشان عبادت کو انجام دو۔ اس کے علاوہ جو ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ انتہائی فضیلت کے حامل ایام ہیں، ان کے اندر عبادات کرنے کا، نفل روزہ رکھنے کا کافی زیادہ ثواب ہے۔ لہذا چونکہ آنے والے مہینے میں حج جیسے عظیم الشان عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، اس لیے آج ہم اور آپ حج کے موضوع پر گفتگو سنیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ جان لیجئے کہ حج جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز اسلام میں فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے حج کا ادا کرنا بھی کیا ہے؟ فرض۔ لیکن ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ شریعت جن چیزوں کو فرض قرار دیتی ہے اس کے لیے کچھ شرائط شریعت نے مقرر کر رکھی ہے
کہ کن لوگوں پر نماز فرض ہے، کن لوگوں پر روزہ فرض ہے، کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے حج بھی کن لوگوں پر فرض ہے اس کی بھی تشریح شریعت ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور حج زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج فرض ہو جانے کے بعد حج کو مؤخر کرنا، بلا کسی عذر کے ٹالتے رہنا، یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے سے نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے آپ مکلف ہیں، آپ بالغ ہیں، شریعت آپ کے اوپر نماز کو فرض قرار دیتی ہے، تو جیسے وقت پر نماز ادا کرنا ضروری ہے، رمضان کا روزہ آ گیا تو روزے کی فرضیت کی تکمیل ضروری ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے گا تو حج کو ادا کرنا بھی وہ صحیح طریقے سے ضروری ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا آپ کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ یعنی ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ حج فرض ہی نہیں ہے ہمارے اوپر، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور فرض ہو جانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ رکھا جائے گا کہ کبھی حج کو ادا کیا جائے گا۔ یعنی حج کے عمل کو لے کر اتنا زیادہ بیداری یا حج کی فرضیت کا احساس ہمارے اندر کم پایا جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے آپ جان لیں کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے خطبے کے اندر پیش کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اب بیت اللہ تک آج کے دور میں پہنچنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے پیسہ خرچ ہوگا، بھائی فیئر لگے گا، ہوٹل کا خرچ ہے، 5 دن جو آپ عرفہ اور میدان وغیرہ مزدلفہ وغیرہ کے خیمہ میں رہیں گے اس کا خرچ ہے نا یہ خرچ۔ تو یہ جو خرچ ہے، ایک تو وہ خرچ آپ کے پاس ہو، پھر وہاں آپ جائیں گے تو ایک لمبا سفر ہوگا، 30 دن کا، 40 دن کا، 1 مہینے کا، 15 دن کا، 20 دن کا، جیسا بھی سفر آپ کر رہے ہیں، پرائیویٹ کر رہے ہیں تو بعض دفعہ آپ صرف 1 ہفتے کے سفر میں لوٹ سکتے ہیں، لیکن ایام میں آپ وہاں رہیں گے تو 3 وقت 2 وقت کھانا بھی آپ کو، اس کا بھی خرچ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے اوپر جن لوگوں کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، یعنی آپ کی بیوی ہے، آپ کے بال بچے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، جب تک آپ نہیں رہیں گے ان کے بھی خوراک کا مسئلہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اتنا اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، اتنی دولت آپ کے پاس ہے کہ آپ حج کے سفر میں ہونے والے خرچ کو برداشت کر سکتے ہیں، اور یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کا اتنے دن کا آپ کھان پان رہن سہن کا انتظام کر سکتے ہیں، تو ایسے مسلمان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ مان کر چلیے اس سال جو لوگ حج کے سفر میں جا رہے ہیں ان کے تقریباً 3,70,000 روپے آپ مان کر چلے موٹا موٹی خرچ ہو رہا ہے ان کا، تو 3,70,000 تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ 40 دن کا سفر ہوتا ہے آج کل، 40-42 دن کا، تو 40-42 دن آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو 1.5-2 مہینے کا ان کا جو خرچ ہے، مان کے چلیے 50,000 روپے خرچ ہوتا ہے 1 مہینے میں، 50-60-70,000 جو خرچ ہے وہ ہے، یعنی آپ کے پاس 4.5 لاکھ روپے ہے، آپ کے پاس 4.5 لاکھ روپے ہے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ تو ہماری بات آج کے ٹائم میں کسی کے پاس 4-4.5 لاکھ روپے اگر موجود ہے تو اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ حج فرض ہو گیا۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ آج کے دور میں استطاعت یہ مانا کر بھی ہونا چاہیے کہ حج کا سفر اب گورنمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کے جو اصول اور قوانین ہیں اس کے ماتحت بھی آپ اترتے ہوں، جیسے آپ کے پاس پاسپورٹ کا ہونا، پاسپورٹ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ پیسہ لے کر گھوم حج کرنے جا پائیے گا آپ، ایسا پاسپورٹ بھی بنا لینا، پاسپورٹ کا آپ کے پاس بھی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوٹا ایک ہو گیا ہے کہ اس سال اتنے ہی لوگوں کو حج پر بھیجنا ہے، تو اتنے لوگوں میں آپ کا نام کا آنا یہ بھی آپ کے اوپر حج کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے۔ خواتین ہیں ان کے لیے ایک محرم کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایک خاتون کے پاس کم از کم 2 لوگوں کے حج کا خرچ ہو۔ یہاں تو معاملہ پورا الٹا ہے ہمارے یہاں، مردی بیچاری عورتوں کا بھی حج کا خرچہ اٹھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ جس عورت کے پاس حج فرض ہو گیا اس کو یہ فکر کرنی چاہیے
ایک جو محرم کو ساتھ لے کر جاؤں گی اس کا بھی خرچ میرے پاس ہو جائے. یعنی ایک عورت پر حج فرض ہونے کے لیے ایک محرم کا ہو سکتا ہے محرم اپنے خرچ سے تیار ہو جائے تو بھی حج فرض ہو جائے گا، یا محرم کے پاس ہے نہیں، اس خاتون کے پاس ہے، تو اس خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اس محرم کا خرچہ بھی برداشت کرے، اس کو لے کر حج پر جائے. تو یہ ہے استطاعت. من استطاع الیہ سبیلا، جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے اوپر حج کیا ہے؟ فرض ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو بتلا دیا تقریباً 4.5 لاکھ روپے آج کے ٹائم پر کے حساب سے آپ کے اوپر اگر ہے اور آپ کے پاس موجود ہے، یا یہ کہ اتنا سونا چاندی موجود ہے، یہ بھی جان لیجیے آپ کیش کی شکل میں نہیں ہے لیکن سونا چاندی کی شکل میں، کہیں انویسٹمنٹ کی شکل میں، کہیں ایف ڈی وغیرہ کی شکل میں آپ کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب بھی آپ کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. یعنی سونا چاندی اتنا ہے کہ اس کو اگر فروخت کریں گے تو 4-4.5 لاکھ روپے نکل آئیں گے میرے اوپر، حج فرض ہو گئے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ اب دیکھیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتلایا نماز فرض ہو جانے کے بعد آپ تاخیر نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے حج فرض ہو جانے کے بعد بھی حج کی ادائیگی میں آپ کو تاخیر نہیں کرنا ہے. اب ہوتا یہ ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں کہ ہم نے اپنے اوپر بہت سی شرائط کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے کہ جب تک یہ کام نہیں ہو جائے گا حج ہم نہیں کریں گے، یا ہمارے اوپر حج فرض نہیں. جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں حج کیا جاتا ہے. کب کیا جاتا ہے؟ بوڑھا ہو جانے کے بعد حج فرض ہوتا ہے. یہ غلط تصور ہے. بھائی بالغ آج کے ٹائم میں ایک نوجوان، ایک لڑکا 14-15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا رقم ہے کہ وہ وہاں تک جا سکتا ہے، حج فرض ہو گیا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ فوراً 16 سال کی عمر ہوا جا کر حج کر کے آئے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کا جو عمل ہے وہ کس زمانے کا ہے؟ بڑھاپے کا ہے. یہ غلط تصور ہے. جس وقت حج فرض ہو گیا اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی ہو، 25 سال کی ہو، 30 کی ہو، 35 کی ہو، 40 کی ہو، 60 کی ہو، 70 کی ہو، 80 کی ہو، آپ کے اوپر حج کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. ایک اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حج تب کریں گے جب گھر بنا لیں گے. پیسہ ہم نے رکھ رکھا ہے، وہ پیسہ اگر حج کریں گے تو حج میں خرچ ہو جائے گا، لہذا پہلے کیا کر لیں؟ گھر بنا لیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج تب فرض ہوتا ہے جب بیٹیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. بلکہ بعض مرتبہ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے بیٹیوں کے باپ کو کہ یہ حج نہیں ہے کیا جو بیٹیوں کی شادی کر رہا ہوں. بات سمجھ میں؟ یہ جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ جہالت. یہ ایک دوسرا عمل ہے آپ کا، یہ بھی آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھتے ہوں گے اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، وہ خرچ آپ نے بنا رکھا ہے. شریعت نے شادی کے نام پر کوئی خرچہ ورچہ رکھا نہیں، ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے. شادی کے نام پر، نکاح کے نام پر تو ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے. نکاح کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے مہر ادا کرنے کی، ولیمہ کرنے کی، بیوی کے رہن سہن کے انتظام کرنے کی، وہ خرچ نکاح کے بعد ہے. عین جو نکاح کا عمل ہے اس عمل کے انجام دینے میں ایک پیسے کا خرچ نہیں ہے. صرف زبان سے کہنا ہے، 2 گواہوں کے سامنے نکاح ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی کر دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حج فرض ہوتا ہے، تو یہ بھی تصور آپ کا غلط ہے. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی جتنی مصیبتیں اور جتنی ذمہ داریاں، جتنے کام ہمارے سر ہے اس کو پہلے انجام دے لوں، اس کے بعد حج کروں گا، اس کے بعد حج کروں گا. یہ بھی تصور غلط ہے. جب حج فرض ہو گیا تو اب آگے کی زندگی کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے. یہ کہ آج حج فرض ہو گیا، جو مال ہے آپ کے پاس وہ مال باقی رہے اس وقت تک جب تک آپ حج کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. آپ کی صحت باقی رہے اس کی گارنٹی نہیں ہے. آپ کی زندگی باقی رہے اس کی گارنٹی نہیں ہے. ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، آپ نے حج کیا نہیں، آگے چل کر 2-4 سال کے بعد وہ پیسہ ختم ہو گیا، حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، حج فرض ہی رہے گا. کہیں سے کرو، نہیں کرو گے تو گناہ ہے تمہارے سر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ حج فرض ہو جانے کے بعد اگر آپ نے حج کو ٹال دیا اور آپ نے حج نہیں کیا تو بعد میں ہوگا یہ کہ اگر وہ پیسہ ختم ہو گیا، اب صلاحیت نہیں رہی یا صحت ختم ہو گئی تو حج کی فرضیت آپ کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اس کا گناہ اور وبال ہوگا اگر آپ نے حج ادا نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں تصور ہے کہ بڑھاپے میں جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے
تب جا کر حج کریں گے. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جس عمر میں حج کرنے جاتے ہیں نہ مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور نہ ہی سفر دوسرے کی معاونت کے بغیر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہاں جا کر لوگ محتاج ہوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کوئی پکڑ لے ہاتھ، کوئی ویل چیئر پر بٹھا دے اور یہ وہ عمل اور ارکان ہمارا ادا کروا دے. ہوتا یہ کہ پیسہ بھی خرچ ہو جاتا ہے، مصیبت الگ جھیلتے ہیں، اور حج کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی. لہذا حج فرض ہو جانے کے بعد حج کرنا ضروری ہے. اس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد زکوٰۃ دینا ضروری ہے. روزہ فرض ہو جانے کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے. دوسری بات، روایات میں آتا ہے کہ اگر حج فرض ہو گیا اور انسان حج کو ٹال رہا ہے، حج نہیں کر رہا، یا اس نے حج کیا ہی نہیں، پھر اس کو آگے چل کر موقع ہی نہیں ملا. یعنی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے ہی حج فرض ہوگا. اس وقت ان کو میں نے بھی توجہ دلائی تھی کہ حج کر لیجئے. تو کریں گے نا، ابھی بڑھاپے کا عمل ہے حج، ابھی بہت سارا کام الٹا پلٹا کرنا ہے. حاجی بننے کے بعد ہو سکتا ہے وہ سارے کام نہیں کریں گے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال انہوں نے حج کا فارم بھرا پرائیویٹ کے ذریعے. اللہ کا کرنا ہے، دیکھیے پرائیویٹ میں اتنا کوٹا گھٹا دیا گیا کہ ان کا نام ہی نہیں آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی توفیق دے رہا ہے، صلاحیت دے رہا ہے، اس کام کو کر گزرنا چاہیے. یہ بعض لوگ سمجھتے کہ بھائی آج میاں بیوی جائیں گے 8-10 لاکھ روپے خرچ ہو جائے گا، دوسرا کام سر کے اوپر اس کو انجام دیں. تو آپ ایک بات جان لیجئے، حقیقت جان لیجئے کہ تاریخ اسلام میں ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ملتا ہے. آپ بھی اپنے ارد گرد میں جا کر تلاش کیجئے کہ ایسا کوئی واقعہ ہے کہ حج کا پیسہ تھا ایک صاحب کے پاس، انہوں نے حج میں خرچ کر دیا، اس کے بعد وہ مفلس ہو گئے ہوں. قرآن نے کہا نا کہ حج کرو لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنی کھلی آنکھوں سے ان فائدے کو دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھے ہیں. اللہ تمہیں جو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے ان فائدوں کو اگر کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو حج کرو. تو تاریخ میں ایسا کوئی انسان نہیں ملتا ہے کہ حج کرنے کے بعد حج میں چونکہ پیسہ خرچ کر دیا اس لیے مفلس ہو گیا. لیکن آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے کہ حج کرنے کے بعد ان کے رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے، مال کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے، اولاد ان کے لائق ہو جاتے ہیں، زندگی کے اندر دین اور انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. دراصل مسئلہ یہ نا کہ بہت دور ہے ہم اور آپ بیت اللہ سے، اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے دل میں جذبہ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے جو ہونا چاہیے. اس لیے بہت سے لوگ حج فرض ہو جانے کے باوجود بھی سستی کے شکار ہیں، کاہلی کے شکار ہیں اور بے توفیقی کے شکار ہیں. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کا مزہ اس عبادت کو انجام دینے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. جو لوگ حج کر کے آئے ان سے آپ پوچھیے اس عبادت میں کیا چاشنی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے نا، حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کی جو خواہش ہے نا، انسان کا جو فطرت ہے نا، اس کی تکمیل کے سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اندر رکھ رکھا ہے. اس کی تکمیل کے سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسے عظیم الشان عبادت کے اندر رکھ رکھا ہے. اس طور پر کہ دیکھیے انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کا جی چاہتا ہے اس کو دیکھنے کا، اس کا جی چاہتا ہے اس کو گلے لگانے کا، اس کا جی چاہتا ہے اس سے چمٹنے کا، اس کا جی چاہتا ہے اس کو بوسہ لینے کا. اگر آپ کو کسی سے محبت ہوگی تو آپ کو اس کا تصور ہوگا. انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ بچہ میری نگاہوں کے سامنے ہو، جی چاہتا ہے باپ اٹھتا ہے بار بار بچے کے پیشانی کے اوپر بوسہ دے رہا ہوتا ہے، گھر پہنچتا ہے تو بچے کو اپنے گلے سے لگا رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی محبت ہے. انسان اپنے عشق کا اظہار چاہتا ہے. انسان جس سے عشق کرتا ہے اس سے اپنے عشق کا کیا چاہتا ہے؟ اظہار چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت تو ہے لیکن اللہ کو گلے لگانے کا موقع نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کا موقع نہیں ہے، اللہ کو بوسہ لینے کا موقع نہیں ہے، اللہ سے لپٹنے اور چمٹنے کا موقع نہیں ہے. تو انسان کے اندر وہ خواہشات جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کروا دی. کہا دیکھو مجھے گلا نہیں لگا سکتے ہو، مجھے بوسہ نہیں لے سکتے ہو، یہ میرا گھر ہے، اس کو میں نے اپنی نشانی بنائی ہے، آؤ اس سے چمٹو. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے گھر کے ارد گرد بچے دیکھیں آپ ناجائز محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو بائک دیکھیے دن بھر انہی گلیوں کے اندر وہ پھرا رہے ہوتے ہیں جن گلیوں میں ان کا محبوب رہ رہا ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میرے گھر پر اور کرو طواف، لگاؤ چکر میرے گھر کا، مجھ سے محبت ہے تو اس گھر کے ارد گرد دوڑو پاگل کی طرح، میری محبت میں سلا ہوا کپڑا اتار دو، خوشبو مت لگاؤ، بال مت کاٹو، ناخن مت کاٹو، پاگل اور دیوانہ مجنوں کی طرح۔ دیکھو انسان کے ذہن و دماغ پہ کوئی فکر کوئی محبت سوار ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا، آپ نے لیلا اور مجنوں کا قصہ سنا ہوگا، کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھا ہوگا تو آپ دیکھیں گے مجنوں کی حالت کیسی ہوتی ہے، اس میں دیوانہ پاگل، وہی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کا بنا دیتا ہے۔ کہا میرے گھر میں آئے ہو، اب کپڑا اتار دو، تمام آرائش آسائش چھوڑ دو اور دو چادر میں لپٹ کے میرے گھر کے ارد گرد گھومو، اور زیادہ جی چاہ رہا ہو حجر اسود کو بوسہ لے لو، اور زیادہ جی چاہ رہا مجھ سے لپٹنے کا حجر اسود اور دروازے کے درمیان کا جو حصہ ہے ملتزم، اس سے چمٹ جاؤ اور دعائیں مانگو، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان دعا مانگتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ انسان دیکھتا ہے بیت اللہ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ طواف ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ روئے زمین پر اس جیسی کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں ہے۔ جو مزہ انسان کو طواف کرنے میں ملتا ہے دنیا میں کوئی اور عبادت میں وہ مزہ ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھ لیجیے جو لوگ طواف کر کے آئے، ایک ایسا پاگل، یہ پاگل پنی تو ہے بتائیے کہ لوگ اس کے ارد گرد چکر لگا رہے، یہی محبت ہے۔ اسی محبت کے اظہار کے لیے، اسی عشق کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسے عظیم الشان فریضہ کو انجام دلوایا اور اس کو فرض قرار دیا۔ دیکھیں انسان جو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے محبت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد انسان اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے ذہن و دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے، اس سے ملاقات کی خواہش کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے نماز کو فرض قرار دے دیا ہے، اور نماز پڑھو میں سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ نماز میں سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ انسان کی محبت جب بڑھتی ہے انسان بھوکا رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، کھانے کا من نہیں کرتا، کہا روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ اور انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو اپنا مال لٹاتا ہے، کہا دیکھو زکوٰۃ ادا کرو۔ اور جب انتہا پر پہنچتا ہے تو انسان اس کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، کہا آؤ بیت اللہ کا طواف کرو۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت ہے، اس محبت کے اظہار کے لیے، اس محبت کو کامل درجے میں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے انسان کو حج کرنا ہے۔ حج کی عظیم الشان جو عبادت ہے وہ دراصل انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے، انہی جذبات کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسے عظیم الشان فریضہ کو انجام کو فرض قرار دیا، اور بندوں کو کہا کہ جن کے اوپر فرض ہے وہ میرے اس گھر کا رخ کریں اور آئیں میرے گھر پر، اور میری رحمتوں کو اور میری نعمتوں کو اور اپنے فائدے کی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھیے۔ اور حج ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ دیکھو اصل چیز میرا حکم ہے۔ اصل چیز یعنی کسی چیز کے ذات میں کوئی اہمیت نہیں ہے باقی، جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تب اس کی اہمیت بڑھتی ہے۔ بتائیے اس سے بہتر گھر اس محلے میں کئی ہوں گے؟ اس مکان میں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اس سے بہتر اس محلے میں بہت سے گھر ہوں گے، لیکن اس گھر کی عظمت الگ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت کس سے جڑ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑ گئی، ورنہ اس سے عالیشان بلڈنگ ہو، ٹاور ہو، مال ہو، اس کی واہمیت اور عظمت نہیں، چونکہ اس سے اس کا نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز کے ذات میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو بیت اللہ میں نماز پڑھو گے تو ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب میں تمہیں دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ ایک نماز کی ادائیگی میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دوں گا۔ لیکن حج کا موقع آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کہ چلو اب بیت اللہ کو چھوڑو اور مینا کے خیمہ میں آ کر بیٹھ جاؤ، اب کہاں رہنا ہے تمہیں؟ اب بتائیے اتنا آدمی پیسہ خرچ کر کے گیا ہے خیمہ میں رہنے کے لیے، بھائی بیت اللہ میں رہ کر نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 ثواب ملے گا۔ مینا کے بارے میں تو یہ فضیلت ہے نہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب 8, 7, 8, 9 تاریخ کو تم کو مینا کے خیمہ میں رہنا ہے، یہی اصل ہے۔ اب بیت اللہ کی عظمت بھی یہاں پر ختم، اب اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے۔ سعی کر رہا ہوتا ہے انسان، ایک جگہ پر پہنچتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دوڑو۔ اب بتائیے ایک آدمی سنجیدہ آدمی کبھی آپ سڑک پر دوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے دوڑ کر چلتے ہوئے سنجیدہ آدمی کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ جو انسان پوری زندگی کبھی سڑک پر تیز نہیں دوڑا وہ بھی وہاں پہ دوڑ رہا ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ کے حکم کی تکمیل ہے، عشق کا اظہار ہے۔ حضرت ہاجرہ یہاں دوڑی، کہا تم بھی دوڑو۔ حضرت ہاجرہ یہاں دوڑی، تم بھی دوڑو۔ چلے آئے کہاں؟ تم مینا میں آ گئے، حج ہو گیا، عرفہ وقوف عرفہ ہو گیا، 10 تاریخ ہو گئی، کہا اب تمہیں 11, 12, 13, 10, 11, 12 یہیں رکنا ہے مینا کے اندر، خیمہ کے اندر۔
اب بتائیے لاکھوں لوگوں کو وہاں روکنے میں 3 دن میں خرچ ہے کہ نہیں ہے؟ اربوں خربوں خرچ ہے. کس کام کے لیے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ 3 ستون ہے اس پر کنکڑ مارنے کے لیے. اب آپ اپنے عقل سے سوچیے تو آپ کو لگے گا یہ پاگل پن ہے کہ ایک ستون پر کنکڑ مارنے کے لیے اربوں خربوں خرچ ہو رہا ہے اور لوگوں کو 3 دن تک خیمہ میں ٹھہرایا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ اگر آپ لاجک لگائیں گے تو آپ بولیں گے بھائی خربوں روپے آپ اڑا رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ اتنا انتظام، اتنا عملہ، اتنی لائٹس، اتنے خیمے، اتنا کھانے پینے کا انتظام، سارا کا ساری سہولیات، سارا فوج آپ نے لگا رکھا ہے کس کام کے لیے؟ 3 ستون کو جانا ہے، کنکڑ مار کے چلے آنا ہے روزانہ، اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ؟ کوئی کام تو نہیں ہے 10 11 12. اب بتائیے آپ. کہا دیکھو تمہیں لگ رہا ہے یہ عقل کے خلاف ہے، اگر چونکہ تمہارے اللہ نے اس کا حکم دے دیا ہے لہٰذا یہی عین عقل ہے، اسی کا نام دین ہے. بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہارا دل اس کام کو کرنے کو چاہے یا نہ چاہے، سائنٹیفکلی وہ بات ثابت ہو یا نہ ہو، چونکہ تمہارے اللہ کا حکم ہے اس لیے کرو. لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی کے موقع پر لاکھوں کروڑوں جانوروں کا خون بہا دیتے ہیں، کیا عقل ہے، کیا لاجک ہے؟ کیا لاجک یہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ میرے اللہ کے حکم آ جانے کے بعد کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہے. عشق کا یہی اظہار ہے، جب معشوق جو کہہ دیا وہ کر گزرو، بھلے لگے کہ اس میں نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ معشوق کی خواہش ہے کہ یہ کام انجام دیا جائے، اس لیے اس کام کو انجام دو. تو پورے حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کو بت کو توڑ رہے ہیں. ہم اور آپ نے اپنے اندر عقل کو بھی ایک بت بنا رکھا ہے، ہم عقل کے پجاری ہیں. ہمارے عقل میں جو بات آتی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، جو بات عقل کے خلاف لگتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر غصہ ہوتے ہیں. کہ یہ جو عقل کو تم نے بت مان رکھا ہے نا اس کو توڑو. اصل چیز میرا حکم ہے، میرا حکم ہے کہ تمہیں خیمہ میں رہنا ہے، 5 دن تو رہنا ہے. میرا حکم ہے کہ کنکڑ مارنا ہے تو مارنا ہے. میرا حکم ہے کہ دونوں سبز لائٹوں کے درمیان صفا مروہ میں دوڑنا ہے تو دوڑنا ہے. میرا حکم ہے کہ میرے گھر کے ارد چکر لگانا ہے تو لگانا ہے. میرا حکم ہے بال نہیں کاٹنا ہے تو نہیں کاٹنا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے تو نہیں کاٹنا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے تو نہیں پہننا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ سے محبت ہے ان حکم کی تکمیل کرو. یہ بات بہت اچھی طریقے سے حج میں سمجھاتا ہے کہ اسلام میں ہر چیز عقل سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان اسلام نے جتنے احکامات دیے ہیں سب کو عقل کی کسوٹی پر اتارا جائے تو 100% صحیح بھی اترتا ہے. لوگوں نے عقلی دلیل پیش کی ہے. باضابطہ اسلام اور عقلیات نام کی کتاب موجود ہے کہ جو بھی عمل کا حکم دیا گیا اس کے پیچھے لاجک کیا یہ بھی ثابت کیا گیا. یہ الگ بات ہے، لیکن اسلام اپنے کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے عقل کے مطابق ہونے کا بھی ضروری ہے، اس کا محتاج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ خود سوچیں اربوں خربوں روپے صرف ستون پہ کنکڑ مارنے پر خرچ کیا جائے، یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ کا حکم ہے، یہی عین عبادت ہے. ان ایام میں 1 لاکھ نماز مت پڑھو، 1 لاکھ کا ثواب حاصل نہیں کرنا ہے. خیمہ میں نماز پڑھنا ہے، مینا میں رہنا ہے، مزدلفہ میں رات گزارنی ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اسی حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ایمان اور اسلام ہے. لہذا ہمیں ہر قدم پر اللہ کے حکم کی تکمیل کرنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اپنی خواہشات کو آگے رکھنا، اپنے بال بچوں کی خواہشات کو آگے رکھنا، اپنی اہلیہ کی خواہشات کو آگے رکھنا، اپنے سماج پڑوسی اور معاشرہ اور کلچر کی خواہشات کو آگے رکھنا. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ایمان اور اسلام. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی خواہش کے پجاری ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے یہ کام کرنے کا تو آپ کر رہے ہیں، اور دل نہیں چاہتا ہے تو نہیں کر رہے. اگر آپ اللہ کے پجاری ہوتے تو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد آپ یہ مسئلہ غور ہی نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، یہ کام کرنا کیوں ہے. بس آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے کرنا ہے. اگر انسان سوچنے لگے وہاں کھڑے ہو کر صفا مروہ کے درمیان کہ یہاں سے وہاں تک تو ٹھیک پیدل چل رہا ہوں آرام سے، اور وہاں سے وہاں دوڑنے کو کہا جا رہا ہے اتنا تھک کے آ رہا ہوں گرمی میں طواف کر کے، کیا ضروری ہے دوڑنا؟ اگر انسان یہ عقل لگانے لگے تو کام چلے گا اس کا؟ کہا نہیں دوڑو، یہی پاگل پن دکھانا ہے تم کو، اسی کو دکھلانے کے تو تم کو بلایا گیا ہے پوری دنیا سے اٹھا کر. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا جو فریضہ ہمارے آپ کے اوپر رکھا ہے اس کی تکمیل کی بھی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. اب تو حج کا موقع ہے لیکن اب آپ جا بھی نہیں سکتے اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے، کیونکہ آپ نے تیاری کی نہیں. میں نے کہا نا اب حج جو ہوتا ہے وہ سرکار کے پورے پروسیس سے ہوتا ہے، تو اب آپ کو اس کے لیے حج کے مہینے کے آنے سے 7-8 مہینہ پہلے سے جو پروسیس چلتا ہے اس کو فالو کرنا ہوگا، تب آپ حج کی ادائیگی کریں گے. لہذا جن لوگوں کے اوپر بھی حج فرض ہے وہ حج کا ارادہ ضرور کر لیں. حج فرض ہو جانے کے بعد جو لوگ ٹالتے رہتے ہیں اس کے بارے میں وعید ہے ایک روایت میں، اس روایت کو پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جن کے اوپر حج فرض ہو گیا اور اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کے موت کے بارے میں شک ہے کہ ایمان کی حالت میں موت ہو یا نہ ہو. یعنی وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے پتہ نہیں.
یعنی اگر آخری وقت میں آپ یہ چاہتے کہ میں ایمان لے کر اللہ کے پاس جاؤں تو حج فرض ہو جانے کے بعد حج کو مت ٹالیے، حج کی ادائیگی کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا